ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ میں آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی پیاری ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں کہ جس میں آپ کے کام کی جانکاریاں ہوں گی اور خود آپ حیران رہ جائیں گے اس ویڈیو کو دیکھ کر کہ اس ملک میں کیا مسلمانوں کے پاس اتنی سمپتیاں ہیں، اتنی ملکیت ہے کہ جس سے مسلمانوں کا بے شمار بھلا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ پورا دیکھیں اور پسند آ جائے تو دوسروں تک شیئر بھی کریں، اور ابھی تک آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ تو میں آپ کے سامنے وقف بورڈ کے تعلق سے بے حد اہم جانکاریاں لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں کہ وقف بورڈ کا وجود اس ملک میں آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ 800 سال پہلے سے ہے۔ یعنی اس کی شروعات تب ہوئی جب اس ملک میں مسلمانوں کی حکومت کی باقاعدہ ابتدا ہوئی، اور پھر بے شمار ایسے اوقاف کی ملکیتیں تھیں کہ جس کا انتظام و انصرام کرنا ضروری تھا۔ تو بادشاہ وقت جو اس وقت ہوا کرتے تھے تو وقف کی ملکیت کے انتظام کے لیے ایک باقاعدہ الگ ڈپارٹمنٹ انہوں نے متعین کر دیا، بنا دیا کہ جس سے اس کے انتظام میں آسانیاں رہیں۔ تو وقف کیا چیز ہے؟ تو وقف کو سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ وقف وہ جائیداد، وہ ملکیت، وہ چیز کہ جو اللہ کے نام پر وقف کر دیا جائے، اللہ کے نام پر دے دیا جائے۔ اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی ملکیت چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ، اگر وہ وقف کر دیا ہو، اللہ کی راہ میں دے دیا ہو، تو ایک بار وقف کرنے کے بعد وہ چیزیں قیامت تک کے لیے اللہ کی ملکیت ہو جاتی ہیں، وقف کی چیز ہو جاتی ہے۔ اب خود وقف کرنے والا اس پراپرٹی کو لینے کا وہ اختیار نہیں رکھ سکتا، یعنی اب وہ چیزیں ان کی ملکیت سے نکل گئے، اگرچہ انہوں نے لکھت طور پر ٹرانسفر نہ کیا ہو، لکھت طور پر باقاعدہ نہ دیا ہو، زبانی بھی کہہ دیا ہو، تو بھی وہ چیزیں وقف کی مانی جائیں گی۔ تو چونکہ اس ملک میں وقف کے تعلق سے ایک نئی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ وقف کی ملکیت کتنی ہے، اس کی پراپرٹی کتنی ہے، اور اس کی انکم کتنی ہے، ان کے قوانین کیا ہے، اس کی شروعات کب ہوئی، اور مسلمانوں کا اس سے کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اس پر بحث چھڑی ہوئی ہے۔ تو چونکہ بحث اگر آج کے میڈیا چینل پہ، نیوز چینل پہ اگر بحث چھڑی ہو تو یقیناً مسلمانوں کے تعلق سے ان کے نظریات واضح ہیں کہ منفی یعنی نگیٹو ہی زیادہ تر ہوتے ہیں۔ تو آئیے وقف کی ڈیٹیل کو جاننے کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ ابھی ہندوستان میں، اس ملک میں جو مسلمانوں کی ملکیتیں ہیں وقف بورڈ کے ماتحت، تو اس کی تعداد آپ کو سن کر تعجب ہوگا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ پورے ملک میں وقف بورڈ کے پاس 8 لاکھ پراپرٹیز ہیں، ملکیتیں ہیں، 8 لاکھ، جس میں سے کہ 2 لاکھ ووادی پراپرٹیز ہیں، یعنی 2 لاکھ ایسے پراپرٹیز ہیں، ملکیت ہیں کہ جن میں وواد چل رہا ہے، اور وہ بھی وواد کاغذی طور پہ چل سکتا ہے، دیگر اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور اس وقف بورڈ کی ابتدا اس ملک کے آزاد ہونے کے بعد 1954 کے ادھینیم کے تحت، یعنی اس کے ماتحت 1964 میں ایکٹ کی شروعات ہوئی، ابتدا ہوئی، اور پھر اس ایکٹ کو اپ گریڈ کیا گیا 1995 میں، اس کے اختیارات اور بڑھائے گئے، ان کے دائرہ کار اور بڑھائے گئے 1995 وقف ایکٹ کے تحت، اور پھر جو ابھی موجودہ وقف ایکٹ ہے وہ 1995 ہی کے تحت ہے۔ لیکن آپ کو اس بات پر حیرت ہوگی کہ اس ملک میں سب سے زیادہ پراپرٹیز کے معاملات میں وقف بورڈ تیسرے نمبر پر آتا ہے، یعنی ڈیفینس اور ریلویز کے بعد سب سے زیادہ پراپرٹی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ وقف بورڈ کے پاس ہے، یعنی پراپرٹیز کی تعداد لگ بھگ 8 لاکھ ہے، جس میں سب سے زیادہ یو پی میں ہے، تمل ناڈو میں ہے، بنگال میں ہے، پھر بہار اور دیگر راجیہ میں ہے۔ تو اتنا ہی نہیں بلکہ 1.25 لاکھ کروڑ کے آس پاس اس کی پراپرٹیز کی ویلیو لگائی جاتی ہے، یعنی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ لگ بھگ 1.25 لاکھ کروڑ کے آس پاس اس کی ملکیتیں ہیں۔ لیکن آپ کو اس پر حیرانگی ہوگی کہ اتنی ساری پراپرٹیز جو وقف بورڈ کے پاس ہے، اس سے جو انکم سالانہ ہے وہ سن کر آپ کو تعجب ہوگا، حیرت ہوگی کہ صرف 150 کروڑ روپے ہے۔ حالانکہ اگر اس کو صحیح طریقے سے اگر اس کا انتظام انصرام کیا جائے، اس کا مینجمنٹ اگر صحیح ہو، تو اتنی ملکیت سے کم سالانہ 10,000 کروڑ کی آوک یعنی انکم اتنی
ہو سکتی ہے۔ تو آپ سوچیں گے 10,000 کروڑ، اس کو اگر آپ اس طرح اکول کر کے دیکھیں، دیگر اور چیزوں سے کمپریزن کر کے دیکھیں تو آپ کو اور تعجب ہوگا۔ وہ یہ کہ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کہ 1200 کروڑ سالانہ بجٹ، جامعہ ملیہ اسلامیہ کا بجٹ لگ بھگ 1200-1300 کروڑ کے آس پاس، کم و بیش ایوریج 1200 کروڑ کے آس پاس رہتا ہے۔ لیکن اتنی پروپرٹیز مسلمانوں کے پاس ہونے کے باوجود آج مسلمانوں کے پاس کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے کہ جس کا سارا ٹوٹل بجٹ مسلمان ادا کرتے ہو یا اس کی ذمہ داری لیتے ہو۔ سرکار کے ماتحت یہ ساری یونیورسٹیز چل رہے ہیں۔ اگر وقف بورڈ کے پاس جو ملکیت ہے، سالانہ اگر ان کی انکم کو مسلمانوں کے پاس رکھا جائے، مسلمانوں کو دے دیا جائے، تو مسلم یونیورسٹی جیسی 1-2 نہیں بلکہ 8 سے 9 یونیورسٹیاں مسلمان چلا سکتے ہیں، وہ بھی وقف بورڈ کی ملکیت سے، انکم سے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ دلی یعنی ایمس ہاسپٹل جو دلی کا ہاسپٹل ہے، اس کا سالانہ بجٹ لگ بھگ 3800 کروڑ روپے ہے۔ تو اس طرح اگر مسلمان وقف بورڈ کی انکم سے، ان کے پیسے سے اگر ایمس جیسے ہاسپٹل چلانا چاہے تو ملک بھر میں کم سے کم 3 سے 4 ہاسپٹل وہ چلا سکتے ہیں۔ لیکن آج مسلمانوں کے احوال کو دیکھیے، تعجب ہوگا، حیرت ہوگی، افسوس ہوگا کہ اتنی ساری پراپرٹیز مسلمانوں کے پاس ہونے کے باوجود اس کا فائدہ آج